ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ارشد جو کہ جامعہ محمدیہ کے پریسیڈنٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں آج کا پروگرام کیسا رہا؟ نہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، اور تعلیم کے سلسلے میں یہ ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر حاضرین نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل ہوا تو ایک نئی راہ کھلے گی انشاءاللہ. سر، پچھلے دنوں کیرلا کے گورنر عارف محمد خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ مدرسوں میں جنرلی کٹرواد یا پھر ریڈیکلائزیشن کیا جاتا ہے، اور کل یہاں پہ ایک کانفرنس بھی ہوا تھا مدرسہ کو لے کر، جس میں کہا گیا تھا مدرسوں کو ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. سر، تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیے، ہر شخص کا اپنا انداز ہے، لوگ معلوم نہیں کیوں کٹرواد کس چیز کو کہتے ہیں وہ خود جانیں، میں اس پہ کچھ ٹپنی نہیں کروں گا. جہاں تک مدرسوں کو ماڈرنائز کرنے کی بات ہے، ہم نے 40 سال پہلے یہ کام شروع کر دیا تھا، اور ہمارے مدارس مہاراشٹر میں ہے، کرناٹکا میں ہے، اتر پردیش میں ہیں، اور ہم وہاں کے اسٹیٹ بورڈز کو اپنے مدرسے کے ساتھ ملا کر لے کے چلتے ہیں، اور اس کے لیے اولین شرط یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلباء اور طالبات سب مکمل طور پر ہاسٹل میں رہیں، ہمارے یہاں کیمپس میں رہیں، کیونکہ ڈوئل کورس پڑھانا آسان نہیں ہے. اس لیے ہم ان کے 24 گھنٹے کو منظم انداز سے تقسیم کرتے ہیں، اور یہ دوہرا نصاب ہمیں انہیں پڑھاتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک زمانے سے ہمارا چاہے یو پی بورڈ کا ہو، چاہے کرناٹکا بورڈ ہو، چاہے مہاراشٹرا بورڈ ہو، 100% رزلٹ آتا رہا ہے. اور ہمارے طلباء جہاں ایک طرف عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایس ایس سی کے بعد ان کے سامنے راہیں کھلی رہتی ہیں، اور چاہیں تو شریعہ کی طرف آگے بڑھیں، چاہیں تو +2 کر کے دنیا جہان کی جو تعلیمات ہیں اس میں آگے بڑھیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ ہمارا طالب جب انجینئرنگ میں جاتا ہے تو دین کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور یہی طالب اگر دنیاوی شریعہ کی طرف جاتا ہے تو اپنے ساتھ عصری علوم کی بیسک نالج لے کے جاتا ہے، جس کے بیس پر وہ بہت کچھ آگے کر لیتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے فارغین ایسے ہیں جو عالم بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، جو عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، جو عالم بھی ہیں، فارماسسٹ بھی ہیں. کئی ایک طلباء و طالبات کی مثالیں ہیں، اور یہی ہمارا مقصد تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہیں. سر، اب مدرسے کے ماڈرنائزیشن کو لے کر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ اس دن کا اسٹیٹمنٹ آپ نے عارف محمد خان کا سنا بھی ہوگا. مدرسہ کا جو ماڈرنائزیشن کا جو پروگرام ہے بھارت سرکار کا، ابھی آپ جامعہ محمدیہ کے بارے میں سن رہے تھے، اور میرے والد صاحب آج سے لگ بھگ 35 سال پہلے وہ شروع کیے، اور شروع دن سے ہی انگلش، میتھ، سائنس ہمارے مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے. اور ابھی اس وقت ہمارے مدرسے میں کمپیوٹر لیب بھی ہے، ہمارے مدرسے میں سائنس لیب بھی ہے، اور بچے اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے ان تمام چیزوں پر کام کرتے ہیں. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے، ان کے لیے ہم نے NOS کا سینٹر بھی لیا ہے، تاکہ مدرسے طلباء جو ہیں اور طالبات مدرسے میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ 10th اور +2 کا ان کے پاس گورنمنٹ آف انڈیا کا سرٹیفکیٹ ہو. اس کے علاوہ ہم مدرسہ ایجوکیشن بورڈ جو بہار کا ہے، جس میں انگلش، میتھ، سائنس اور علوم اسلامیہ تمام چیزیں ہیں، اس کا بھی ہم ایفیلیشن لے کے رکھے ہیں. اس طریقے سے جو بھی طلباء ہمارے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ، ایک حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے پاس علوم عصریہ، میتھ، سائنس، انگلش وغیرہ کی اچھی جانکاری ہوتی ہے. اور آج کل ہمارے طلباء اور طالبات ہندوستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، اور PhD اور MA اور PhD کر رہے ہیں، اور ریسرچ کر رہے ہیں. اور کئی بچے کامیاب ہو کر الحمدللہ ہندوستان میں، ہندوستان سے باہر مہینوں کا لاکھوں روپے کما رہے ہیں، مہینوں کا، سال کا نہیں. تو وہ دن گیا کہ مدرسے میں پڑھ کے لوگ غریب بنتے تھے اور فقیر بنتے تھے، اور ایک مسئلہ بہت مشہور ہے لوگوں میں. الحمدللہ آج کے ڈیٹ میں مدرسہ کے بچے بھی کم نہیں ہیں، اور اس دلی ہی میں ہمارے کئی اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے مہینے کی کمائی جو ہے 4 لاکھ 5 لاکھ سے کم نہیں ہے. تو مدرسے میں پڑھنے کے بعد لوگ اچھا بنتے ہیں، بہتر بنتے ہیں. بس ضرورت ہے کہ لوگ ہمت سے کام کریں اور تھوڑی سی رہنمائی حاصل کریں جن لوگوں کے پاس جانکاری ہے. شکریہ.